الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی ابتدائی آیات اور 12ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سورہ ہود کے متعلق میں نے عرض کیا تھا 11ویں پارے کے مضامین کے آخر میں کہ سورہ ہود کا آغاز 11ویں پارے کے بالکل آخر میں ہوتا ہے اور اس کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں اور 6ٹھی آیت مبارکہ سے 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. سورہ ہود مکی سورہ مبارکہ ہے. اس میں 123 آیات ہیں اور اس میں 123 آیات کے علاوہ حق تعالی جل شانہ کی طرف سے 10 رکوعوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ترتیب تلاوت کے مطابق یہ 10ویں سورہ مبارکہ ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں بھی حق تعالی جل شانہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں. کچھ واقعات وہ ہیں کہ جو سورہ یونس کے اندر گزشتہ سورہ مبارکہ کے اندر آپ کے سامنے آئے لیکن وہاں وہ واقعات بہت مختصر انداز میں بیان کیے گئے تھے. انہی واقعات کی اور انہی انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ذرا تفصیل سے سورہ ہود کے اندر حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور ان انبیاء علیہم السلام میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام جن کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہم السلام کا ذرا تفصیل سے ذکر ہے. ان انبیاء میں سے کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر آپ گزشتہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں. چنانچہ آیت مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ جو سورہ ہود کی ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ کی بڑی مضبوط اور محکم آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، انسانی زندگی اور انسانی زندگی کے تمام مراحل کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو، ان کی اساسیات اور ان کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان ان بنیادوں کی اساس پر، ان نظریات اور ان افکار کی اساس پر جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے، قیامت تک اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ کی اگلی جو آیات مبارکہ ہیں، یعنی 12ویں پارے کی ابتدائی آیات، اس میں پھر حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت و الوہیت کے مضامین کو ذکر فرما رہا ہے اور اپنی قدرت و خالقیت کو بیان فرما رہا ہے، اور اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ زمین میں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے رزق پیدا کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر ایک کیڑا بھی پیدا ہوتا ہے، زمین پر رینگنے والا، دابہ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے کو، جن کو ہم حشرات الارض کہتے ہیں، اس کو عربی کے اندر یا قرآن کی زبان میں دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ فقہا بھی عام طور پر اس کو دابۃ الارض کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ تو کوئی زمین پر رینگنے والا ایک ادنا سا چھوٹا سا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہ پیدا کیا ہو۔ انسان تو پھر بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس قدر قادر مطلق ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کی مدت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ 6 دن کی مدت میں پیدا فرمانا یہ گزشتہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی آیا تھا، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ترتیب یہاں بیان کرتا ہوں، حکمت یہاں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں بات یہی ہے کہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ کسی کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو لمحوں کی بات ہے، بلکہ لمحوں سے بھی کم کی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں 6 دن کی مدت کیوں صرف کی؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، کہ اللہ کی طاقت اور قدرت اس بات کی متقاضی ہے یا اس بات کا اختیار رکھتی ہے، اتنی طاقت اور قدرت رکھتی ہے کہ کن کہے اور وہ چیز معرض وجود میں آ جائے۔ دوسری جانب اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کو کن کے لمحے سے اور کن کے سے نہ کیا جائے، یوں نہ ہو کہ زمین و آسمان ایک دھماکے سے، ایک حادثے کے نتیجے میں تخلیق ہوتے ہوئے نظر آئیں، بلکہ ایک خاص ترتیب اور تدریج کے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق کی جائے۔ ایک چیز پہلے پیدا کی جائے، دوسرے دن دوسری چیز پیدا کی جائے، تیسرے دن تیسری چیز پیدا کی جائے۔ اس میں حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لے رہا ہے، اور یہ حکمت سے کیوں کام لے رہا ہے، اس کی 2 بڑی حکمتیں ہیں جو یہاں سمجھنی ضروری ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ کل کو آنے والا انسان یہ خیال نہ کرے کہ یہ جو زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، یہ جو اتنی مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں، یہ سب یوں ہی کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہو گئی، ان کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ جو تدریج اور منصوبہ بندی ہے کہ جس تنظیم اور تدریج اور منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ نے اسے ایک ایک دن کر کے بنایا ہے، حالانکہ اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں یہ ساری چیزیں بن جاتی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کل کو آنے والا انسان، کل کو تنقید کرنے والا اور کائنات کے اوپر تحقیق کرنے والا انسان یہ نہ کہے کہ یہ کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں اچانک پیدا ہو گئی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حادثہ ہوا اور اس حادثے کے نتیجے میں یہ کائنات پیدا ہو گئی۔ لیکن جب اللہ کی اس قدرت کے باوجود انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں 6 دن کی مدت صرف کی، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کسی خاص مقصد کے تحت بنائی ہے، کسی خاص منصوبے اور تجرید کے ساتھ بنائی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ بنائی ہے، لہذا اس کائنات کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، یوں بے مقصد یہ کائنات نہیں بنائی گئی۔ ایک حکمت تو یہ نظر آتی ہے۔
دوسری حکمت یہ نظر آتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود، اس طاقت کے باوجود، اس صلاحیت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پوری کائنات کو کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتی، اللہ نے اس کی تخلیق میں 6 دن کی مدت صرف کی. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتلا رہا ہے کہ تم بھی جب کوئی کام کرو تو اس میں ترتیب اور تدریج کا خیال رکھنا، تنظیم اوقات کا خیال رکھنا. یوں نہ سمجھنا یا یوں نہ سوچنا کہ بھئی میں سارے کام ایک ہی دن میں کر لوں گا. ہمارا عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے طلبہ ہیں، ان سے اگر کہا جائے بھی سارے سال پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہو، نہیں جی نہیں، بس امتحان کے وقت اور بالکل امتحان کے قریب تیاری کروں گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس امتحان سے، پرچے سے 1-2 دن پہلے میں سارا کورس جو ہے وہ پڑھ لوں گا اور اس کا رٹا لگا لوں گا، اسے گھول کے پی جاؤں گا اور میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا. ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت اگر اس میں ہے بھی، تب بھی اسے یہ چاہیے کہ وہ ترتیب اور تدریج کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھے، اپنے سارے کاموں کے اندر اوقات کی ایک تنظیم، اوقات کا ایک نظم و ضبط پیدا کرے اور اپنے تمام امور اور تمام معاملات کو اوقات کی اس تنظیم کے ساتھ اور اس نظم و ضبط کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو اوقات کی ایک تنظیم کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اسی طرح انسان کو بھی اپنے عمل، اپنی زندگی، اپنے تمام معمولات کے اندر اوقات کی ایک خاص تنظیم اور اس کی ایک تقسیم رکھنی چاہیے کہ اتنا وقت میں فلاں کام کو دوں گا، اتنا وقت فلاں کام کو دوں گا، اتنا وقت میں فلاں کام کو دوں گا. حالانکہ اگرچہ وہ اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہو کہ بیک وقت بھی کئی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ان تنظیموں کا خیال رکھنا چاہیے، اوقات کی تنظیم اور ترتیب کا. چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے انسان کی ایک نفسیات کو بیان کر رہا ہے، اور وہ نفسیات کیا ہے کہ لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ ہم اسے کوئی خوشی دیتے ہیں، کوئی انعام دیتے ہیں، پھر وہ انعام اس سے چھین لیتے ہیں. ایک کیفیت وہ ہے کہ جب اسے انعام ملنے پر جو کیفیت سامنے آتی ہے، ایک کیفیت وہ ہے کہ جو انعام کے چھن جانے پر اس کے سامنے آتی ہے. انعام ملتا ہے تو یہ بڑا اچھلتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا جناب اپنی صلاحیتوں کے اوپر ناز کرتا ہے، اپنی اسکل کے اوپر، اپنی مہارت کے اوپر ناز. دیکھیں میری صلاحیت، میری ذہانت، میری قدرت، میری طاقت سے یہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے یہ ملا ہے. اللہ کو بھول جاتا ہے، اس بات میں اتنا منہمک اور مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کو، اللہ کے حقوق کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے. اللہ کی ان نعمتوں میں اس قدر منہمک اور اس قدر مشغول ہوتا ہے. ایک طرف یہ نفسیات ہے، اور دوسری طرف یہ نفسیات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ چھین لے تو انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا، میں تو اب دوبارہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسانی نفسیات ہیں، اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہا ہے کہ دنیا ملنے پر اتنے زیادہ خوش بھی نہ ہو، اور دنیا کی کوئی چیز چھن جائے تو اس پر اتنی زیادہ مایوسی کا بھی شکار نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی انعام دیتا ہے، نعمت دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر جو اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین لیتا ہے، کسی مشکل کے اندر گرفتار کرتا ہے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرو. ایک مومن کے لیے تو یعنی دونوں باتوں کے اندر فلاح اور کامیابی ہے. دونوں باتوں میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا اور جزا کا وعدہ ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر و ثواب دے گا، اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دے گا. اور اگر وہ نعمت چھن جانے پر اللہ کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دے گا. تو یہ کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا خوبصورت نظام حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارے لیے دونوں طرف عیش ہی عیش ہے، موج ہی موج ہے. اس لیے فرمایا کہ یوں نہ کرنا، انہو لفرح فخور، کہ اللہ نے اگر کوئی انعام دیا ہے تو اس پر انتہائی خوش ہو جاؤ، فخر کرنے لگو، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے لگو، دوسروں کی تحقیر کرنے لگو. ایسا نہ کرنا. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین لے تو اس پر مایوسی کا شکار نہ ہونا، صبر کرنا. صبر سے اللہ تعالیٰ سے ان حالات سے، ان مشکلات سے نجات جو ہے وہ مانگنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے.
اور فرماتا ہے آیت مبارکہ نمبر 18 میں، سورہ ہود کی آیت مبارکہ نمبر 18 میں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، ایک بات اللہ نے نہیں کہی اور وہ کہتا ہے کہ اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ کے کلمات کو اس طرح سے تعبیر کرے گا، اللہ کی آیات اور قرآن کریم کی آیات کو اس طرح سے بیان کرے گا، ان کی توضیحات و تشریحات اس طرح سے کرے گا کہ وہ حقیقت میں وہ بات نہیں ہے جو آیات کہہ رہی ہیں، حقیقت میں اس کا اپنا نفس بول رہا ہے، اس کی اپنی خواہشات بول رہی ہیں، وہ اپنی ان خواہشات کو قرآن کی تعبیر کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ قرآن یوں کہتا ہے، قرآن یوں کہتا ہے، قرآن یوں فرماتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے کے مترادف بات ہے۔ اس سے بڑا ظالم دنیا کے اندر اور صف انسانیت کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جہنم کے موقع پر روز آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اس پیشی کے بعد ان لوگوں کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی خالقیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خالقیت کے مظاہر اس دنیا کے اندر رکھ دیے ہیں، ان مظاہر کے اوپر غور کرو اور اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرو۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں اور بھیجے ہیں، ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو جاننے اور ان کے مطابق، ان کی اخلاقیات کے مطابق اپنی اخلاقیات کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس زمین میں سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب مبعوث کیا، اور انہوں نے مبعوث ہوتے ہی جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں بڑا واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، بہت واضح طور پر تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا، میری ہدایات پر عمل نہ کیا، تو تم اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے، اور یہ قوم مسلسل انکار کی روش کو، حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے طریقے اور روش کو اختیار کیے رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اطمینان اور تسلی کے لیے بتلا دیا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اقوام سابقہ میں ہمیشہ برقرار رکھا، کہ پہلے قوم کے پاس اللہ کا نبی آتا ہے، اللہ کا نبی حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے، یہ بتلا دیتا ہے کہ تم جس طریقے پر عمل کر رہے ہو وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، عقیدہ صحیح کیا ہے، نظریہ صحیح کیا ہے، فکر صحیح کیا ہے، عمل و اخلاق صحیح کیا ہے، وہ بتلا دیتا۔ اگر قوم اللہ کے نبی پر ایمان لے آتی ہے، محفوظ رہتی ہے اللہ کے عذاب سے، جو بھی لوگ، جو بھی افراد اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کی انکار کا اور بغاوت اور سرکشی کا ہی طریقہ اختیار کی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ پہلے خبردار کر دیتا ہے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا تم اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ اس ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کو جو نصیحت اور ہدایت کی گئی، وہ نصیحت اور ہدایت کیا کی گئی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ دیکھو ہمارا عذاب آنے والا ہے، ہم اس قوم کو ایک طوفان اور پانی کے ایک سیلاب سے ہلاک کر تباہ کریں گے، تم اس طوفان سے بچنے کے لیے، اس سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی تیار کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نظریں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہماری وحی تمہارے ساتھ ہے، ہمارے اشارے تمہارے ساتھ ہیں، اس کے مطابق تم کشتی، یہ پہلی کشتی تھی جو تاریخ انسانیت کے اندر بنائی، حضرت نوح علیہ السلام نے بنوائی، مختلف جو ہے لوگوں کو لگا، خود بھی محنت کی اور مختلف فنکاروں کو اس پر لگایا۔ جو روایات ہیں، تفسیری روایات یا جو بائبل سے اور سابق کتابوں سے ہمیں ملی ہیں،
ان روایات کے مطابق یہ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اس کی لمبائی 52 فٹ تھی، 52 فٹ یہ لمبی تھی، اور 87 فٹ اور 6 انچ اس کی 525 معاف کیجیے گا، اس کی لمبائی 525 فٹ تھی، اور اس کی چوڑائی 87.6 یعنی 87 فٹ اور 6 انچ تھی، اور اس کی بلندی 52 فٹ اور 6 انچ تھی۔ 52.5 فٹ یہ اونچی تھی، اور 87.5 فٹ یہ چوڑی تھی، اور 525 فٹ یہ لمبی تھی۔ یہ اس کشتی کی پیمائش ہے جو عام طور پر روایات کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تھا کہ آپ کے جتنے ماننے والے ہیں آپ ان ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کیجئے، اور جتنے جانور ہیں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا مادہ اور نر کے ساتھ آپ اس کشتی کے اندر سوار کیجئے۔ اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام ہدایت ربانی کے مطابق کشتی بنا رہے ہیں، تو یہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، ظلم کا ارتکاب کریں گے، ان کے بارے میں میرے سے بات نہ کرنا، میرے سے سفارش نہ کرنا کہ ان کو چھوڑ دو، میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، خود بھی کام کر رہے ہیں، جو ان کے مزدور محنت کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو لوگ گزرتے گزرتے کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس لیے بنا رہے ہیں، پانی کا تو یہاں کہیں نام و نشان نہیں ہے، یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہیں، کیا کریں گے اس کشتی میں، کہاں تیریں گے، کہاں کس پانی میں لے کر جائیں گے یہ کشتی۔ ہر ایک نے مذاق اڑایا، سخروا منہ، ہر ایک نے ان کا مذاق اڑایا۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ٹھیک ہے آج تم مذاق اڑا رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، ہم تمہیں یاد کریں گے اور کہیں گے کہ کچھ تھے لوگ ایسے کہ جو اس طرح، اور نہ صرف یہ کہ تمسخر اور مذاق کرتے تھے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں گند پھینک دیتے تھے، نجاستیں پھینک دیتے تھے، وہاں جا کر بول و براز پیشاب پخانہ کر دیتے تھے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بیجا تنگ کرنا، اذیت پہنچانا، یہ اس قوم کا طریقہ اور اس قوم کا شعار بن گیا تھا۔ چنانچہ ایک وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اپنے حامیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں سوار کرو، اور اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ حضرت نوح نے اس کو بھی نصیحت کی، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اس لیے کہ یہ کشتی وہ ہے کہ جس کا چلنا، جس کا پانی کے اوپر تیرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ پانی سے بچائے گا، بلندی پانی سے بچائے گی، عین کشتی میں پانی کی منجدار کے اندر جانا مجھے کیسے محفوظ کرے گا؟ تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے ماں سوائے اس کے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے، وہ تو ہے انسان کو بچانے والا، باقی کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور ان کے ماننے والے، اور روایات کے مطابق جو بائبل کی تصریحات ہیں ان کے مطابق 40 دن تک یہ طوفان جو تھا وہ بڑھتا رہا، زمین اپنا پانی ابلتی رہی، اگلتی رہی، اور آسمان بھی پانی برساتا رہا، زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلتے رہے اور آسمان سے بھی پانی نہ، 40 دن تک یہ سلسلہ رہا۔ 40 دن کے بعد یہ سلسلہ تھما، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، کہ اے زمین جتنا پانی تو نے ابالا ہے، نکالا ہے، وہ سارا تو نگل لے، اور آسمان کو کہا کہ جتنا پانی تو نے برسایا ہے اس کو خشک کر دے۔ اور اس خشکی کے پیدا ہونے میں مزید 5 ماہ لگے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ٹوٹل اس طوفان کی جو مدت اور دورانیہ ہے وہ 5 ماہ اور 40 دن ہے۔ 40 دن تک یہ طوفان بڑھتا رہا، اس کا گراف اوپر جاتا رہا، 40 دن کے بعد پھر اس کا گراف نیچے آنا شروع ہوا، پانی کی سطح نیچے ہوتے ہوتے 5 مہینے مزید لگے اس پانی کو مکمل طور پر خشک ہونے میں، اور پھر وہ کشتی جو تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر
جا کر اتر گئی، رک گئی۔ یہ جو جودی پہاڑ ہے یہ کوہستان کے ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، جس کو کوہستان ارارات کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک چوٹی ہے، اور یہ چوٹی ہے جبل وام کی۔ جبل وام کی ایک چوٹی ہے جس کو جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اور جودی کی چوٹی، وہاں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی رک گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ نیچے اتر آئیے۔ چنانچہ جو لوگ، اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے علاوہ باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ اب جو انسان اور اب جو بنی نوع انسان ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے انہی لوگوں کی اولادیں ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو اس عبرت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آیت مبارکہ نمبر 50 میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ہود علیہ السلام گئے قوم کے پاس، تو انہوں نے قوم سے جو سب سے پہلی بات کی وہ یہ کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ان انتم الا مفترون، اگر تم کسی اور چیز کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراؤ گے تو تم اللہ کے اوپر ایک جھوٹ اور افترا باندھنے والے ہوگے۔ اللہ نے کسی چیز کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر شریک نہیں دیا۔ اللہ نے کہیں کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ میرے ساتھ فلاں کو بھی عبادت میں شریک کر لو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو میں جو یہ نصیحت اور پیغام تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو دعوت دین دے رہا ہوں، میں اس محنت و مشقت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا۔ اللہ کا نبی اللہ کے دین کی اشاعت کا کبھی قوم سے معاوضہ نہیں لیتا، اس کا عوض اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے، قوم تو دے ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنی بڑی خدمت ہے، یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی قوم چاہے ساری دنیا بھی لا کر نبی کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دے، اس نبی کے کام کا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنے اس کام کے اوپر اجر نہیں طلب کر رہا، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع کر لو گے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہارے آنے کو اور تمہارے رجوع کرنے کو قبول فرمائے گا۔ یہ دوسرا قصہ تھا جو قوم عاد کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ تیسرا قصہ جو تھا قوم سمود کے حوالے سے ہے، جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی جانب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہ وہی پیغام سب سے پہلے دیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے اسی زمین سے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں اسی زمین میں رہنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ واستعمرکم فیہا، میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے یہ زمین اس طرح پیدا کی ہے کہ اس زمین کے اندر ایک کشش ثقل رکھی ہے۔ اس کشش ثقل کی وجہ سے ہم اس زمین کے اوپر اطمینان سے رہتے ہیں، وگرنہ یہ زمین تو گھوم رہی ہے، یہ زمین گول ہے، اور گول ہونے کی اور گھومنے کی وجہ سے ہم اس پر ٹک نہیں سکتے، لیکن یہ کشش ثقل ہے جو زمین کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، ہمارا ساز و سامان بھی اس پر ٹکا ہوا ہے۔ اس لیے واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، دیکھو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے رجوع کرنا، اور یہ بات یاد رکھنا ان ربی قریب مجیب، کہ میرا پروردگار قریب بھی ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ تسلی اور اطمینان اللہ کے بندے کو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دور نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری اپنی شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں۔
لہذا بندے کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے دور ہے۔ یہ بات بھی میں نے پہلے عرض کی تھی ایک مرتبہ کہ بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ بندے سے کبھی دور نہیں ہوتا، اللہ بندے سے قریب رہتا ہے اور مجیب قبول بھی کرتا ہے، اس کی پکار کو سنتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا۔ چنانچہ ایک نشانی، ایک علامت کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اور یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ کے قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ جہاں چاہے جا کر چرے، اسے چھیڑنا نہیں، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بدبختی کی انتہا تھی کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سزا کے طور پر کہا کہ اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں بند رہو۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ یہ قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دے دیا 3 دن تک اپنے گھروں میں بند رہنا۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی انسانوں کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر دیتی ہے، اس لیے فرمایا 3 دن تک وہاں سے نکلنا مت، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ وعدہ عذاب ایسا ہے کہ غیر مکذوب، وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، بڑا سچا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد چوتھا واقعہ اور 5واں دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور وہ ہے ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک واقعہ قوم لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہائش پذیر تھے اس کے قریب ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ بڑی بے حیائی کے مرتکب تھی، ہم جنس پرستی کی مرتکب تھی۔ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے اور انسانی شکل کے اندر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ کوئی انسان ہیں، لوگ ہیں، انہیں بٹھایا، ان کے خاطر تواضع کی، اور ان کے خاطر تواضع کے لیے کچھ گوشت ان کے سامنے بچھڑے کا رکھا۔ اب ظاہر ہے وہ تو فرشتے تھے، نہ کھایا انہوں نے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے خوفزدہ ہوئے، ڈر گئے، یعنی آج کل کی زبان میں آپ کہہ لیجئے ٹینشن میں آ گئے کہ یہ لوگ کھا کیوں نہیں رہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں اس کلچر اور تہذیب میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر دشمن کے گھر جاتا تھا تو وہ اس کا کھاتا نہیں تھا، دشمن کے گھر سے کچھ کھاتا نہیں تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ٹینشن کو دیکھ کر انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ہمیں اس قوم کو تباہ کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی جو برائی ہے، ان کی جو بے حیائی ہے، ان کی جو فحاشی ہے، ان کی جو ہم جنس پرستی اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب ان کے لیے باقی رہنے کا، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا ہم اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے یہ فرشتے قوم لوط کی بستی میں گئے، اور وہاں قوم لوط کی بستی میں یہ ہوا کہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد اس بستی کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اور وہ عذاب کیسے نازل ہوا، اس عذاب کا ذکر کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ان کی پوری بستی کو ہم نے یوں اٹھایا، پوری بستی کو اللہ نے اوپر اٹھایا اور پلٹ کر واپس ڈال دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، مکانوں کی جو چھتیں تھیں وہ فرش بن گئیں، اور جو فرش تھے وہ چھتیں بن گئی۔ اس طریقے سے پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کر رکھ دیا۔ اللہ کے قدرت سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو یوں کہیں کہ یہ سائنسی طور پر کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ اپنی سائنس لڑاتے رہیں، اپنی تحقیق کرتے رہیں۔ اللہ کی یہ طاقت اور قدرت ہے، اللہ کو یہ صلاحیت اور قدرت حاصل ہے، اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بستی اٹھائی گئی اور پلٹ کر واپس پٹخ دی گئی،
اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، سنگ باری شروع ہو گئی، اس لیے کہ ان کا جرم بڑا شدید تھا، ہم جنس پرستی کے اندر وہ مبتلا تھے، اللہ کے شدید غیظ و غضب کو وہ جو ہے دعوت دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ آج ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر، ہمارے ماحول معاشرے میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مردوں کی مردوں سے شادیوں کے باقاعدہ قانون بن رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسی قوموں کے اوپر جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کو بیان کر کے چھٹا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی بات کی جو پہلے انبیاء نے کی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ تمہارا معبود ہے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقی خرابیاں اس قوم کے اندر موجود تھیں، ان اخلاقی خرابیوں کی نشاندہی کی گئی۔ وہ اخلاقی اور معاملات کی خرابیاں کیا تھیں کہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، دیکھو اے قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اس میں ہمیشہ انصاف اور عدل کا دامن ہاتھ سے تھامے رکھنا، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اشیاء میں ملاوٹ نہ کرنا، لوگوں کی صحتوں سے نہ کھیلنا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچانا، زمین میں امن قائم رکھنا۔ یہ ہدایات تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے حضرت شعیب کو مخاطب کر کے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب علیہ السلام، تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری نماز جو ہے، تمہاری عبادت جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ تو تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، مجھے تو یوں لگتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ تم ہمیں حکم یہ دے رہے ہو کہ جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے چلے آئے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کے خدا تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کی روایت کو کیسے چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم وہ کام نہ کریں اپنے اموال کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ تمہارے ہدایت کے مطابق اپنے مال خرچ کریں، تمہاری ہدایت کے مطابق تجارت کریں، تمہارے ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق۔ کیوں بھائی؟ ہم جیسے چاہیں تجارت کریں، چاہے ناپ تول میں کمی کریں، چاہے ملاوٹ کریں۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ ہدایات اور حکم دینے والے؟ تم بھی تو یہی کام کرتے رہے ہو۔ یہ وہی بات ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قوم یہ سمجھتی ہے جب اللہ کا نبی آتا ہے کہ یہ نبوت سے پہلے یہی کام کرتا تھا، حالانکہ اللہ کا نبی، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا نبی نبوت کے بعد معصوم ہوتا ہے اور نبوت سے پہلے محفوظ ہوتا ہے، وہ کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا نبوت سے پہلے بھی، وہ کسی کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوتا نبوت سے پہلے بھی۔ اس لیے حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میری قوم اس طرح کی باتیں نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہی مصیبت جو قوم نوح پر آئی، وہی مصیبت جو ہود علیہ السلام کے قوم پر آئی، وہی مصیبت جو قوم صالح پر آئی تمہارے اوپر نہ آ جائے، اسی چیز کے اندر تم نہ مبتلا ہو جاؤ۔ اور میری نصیحت تو یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ بڑا رحیم ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ یہاں وہی بات ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہی تھی، اور وہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہی تھی، اور وہی بات حضرت شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو وہ رحم کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوئے کہ توبہ اور استغفار کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ادنا درجے کی توبہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور یہ تسلی دیتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں۔ لیکن اگر توبہ اور اعلیٰ درجے کی ہو، استغفار اور اعلیٰ درجے کا ہو،
تو پھر اللہ تعالیٰ صرف قریب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم بھی کرتا ہے، اور صرف رحم ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ سوچئے کتنا خوبصورت اعزاز ہے، کتنا بڑا اکرام ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے توبہ اور استغفار کرنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو بیان کر کے 7واں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، اور اس میں وہی بات بیان ہوئی کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور پھر فرعون اللہ کے عذاب کا نشانہ بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق آب کیا۔ ان سارے واقعات کو بیان کر کے سورہ ہود کی آخری آیات میں نتیجہ بیان ہوا، اور وہ نتیجہ یہ بیان ہوا کہ قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لا رہے، بلکہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور اللہ کی طرف سے انتظار کریں، جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہوں گے۔ ان مضامین کے ساتھ سورہ ہود کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورہ یوسف کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور 1 سے لے کر 52 آیت تک، یعنی پہلی 52 آیات مبارکہ اس 12ویں پارے کے اندر ہیں، اور 53ویں آیت سے 13ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ سورہ یوسف اصل میں ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال اصل میں اہل مدینہ نے، یہ یثرب والوں نے اور یہود نے سکھایا تھا اہل مکہ کو، اور وہ سوال یہ تھا کہ نبی سے یہ پوچھو کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ فلسطین میں آباد تھی، یہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئی؟ یہ ذرا ان کا مصر منتقل ہونا اور مصر میں جا کر آباد ہو جانا، اس کا قصہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ فلسطین میں رہ رہے تھے، وہیں رہتے رہتے یہ مصر کیوں چلے گئے؟ اس سوال کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو نازل فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے نزول کا اسلوب جو ہے وہ دوسرے واقعات سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم گزشتہ صورتوں سے کئی واقعات پڑھ چکے ہیں، اختصار کے ساتھ واقعے کے اس کہانی کے کچھ حصے کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ یوسف کے اندر پوری منطقی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بالکل جیسے ایک کہانی بیان ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک، پورے قصے کو اور پورے واقعے کو اسی سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا۔ دوسری کسی جگہ یا دوسری کسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک بڑے نیک اور متقی پرہیزگار انسان تھے، اس لیے اس ماحول میں انہیں اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ اس عبرانی زبان کا ایک لفظ تھا، جیسے ہم اپنے ہاں نیک آدمی کو مرشد کہہ دیتے ہیں، پیر کہہ دیتے ہیں، مولانا کہہ دیتے ہیں، مول صاحب کہہ دیتے ہیں، اس طرح یہ ایک لقب تھا کہ جو بھی معاشرے میں نیک اور متقی پرہیزگار انسان محسوس ہوتا تھا اس کو اسرائیل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف بھی شامل تھے، حضرت بنیامین بھی شامل تھے۔ ان 12 بیٹوں کی پھر اولادیں تھیں ظاہر ہے، لہذا یہ ساری اولادیں، یہ بیٹے اور پوتے پوتیاں، یہ سب بنی اسرائیل کہلائے، یعنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ تو ایک حصہ تو وہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں اپنے والدین کے ہمراہ، اپنے بھائیوں کے ہمراہ رہ رہے ہیں، بچپن کا وقت گزار رہے ہیں، چنانچہ سورہ مبارکہ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہ مصر پہنچ جاتے ہیں اور مصر کے اندر قید و بند کی تکالیف سے گزرتے ہیں، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ وہ اس قید و بند سے رہائی پاتے ہیں۔ بادشاہ عزیز مصر خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملتی ہے، اور پھر وہ عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے 2 حصوں، پہلا حصہ مکمل اور دوسرے حصے کا کچھ حصہ اس 12ویں پارے میں ہے،
اور دوسرے حصے کا کچھ مزید حصہ 13ویں پارے میں اس کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین اور خوبصورت ترین قصہ آج ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص سے تعبیر کیا، اور وہ بہترین قصہ کیا ہے کہ آغاز یوں ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب آج میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا جیسے 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے اور چاند اور سورج ان کے والدین تھے۔ تو اپنے والد سے کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی تعبیر پوچھی اس سے کہ بھئی کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر تو نہیں بتلائی، البتہ اتنی بات کہی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے پیارے بیٹے دیکھو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ کچھ دھوکے بازی کریں گے تمہارے ساتھ، اس لیے کہ شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے یہ شیطان، یہ کوئی نہ کوئی تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت ان سے کروائے گا، اس لیے تم ان سے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ چنانچہ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کل کو یوسف کو بھی ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، والد صاحب کا وہ بہت لاڈلا ہے، والد صاحب ہماری طرف تو کوئی توجہ کرتے نہیں ہیں، اسی کی لاڈ پیار میں لگے رہتے ہیں، اور اس کو ایسا کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ دوسرا بھائی جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے کہ نہیں، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، ایسا کرو ان کو قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دیں گے، جب وہ کنویں میں جائیں گے ظاہر ہے بھوک پیاس سے جب انہیں کچھ وہاں نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا، خود ہی مر جائیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اے والد صاحب یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، ہم کل سیر تفریح کے لیے جائیں گے ذرا شہر سے باہر، جیسے پکنک بنانے جاتے ہیں، پکنک بنانے جائیں گے تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کا دھیان رکھیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کرو، لاپرواہی کرو اور کوئی جانور نقصان پہنچا جائے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم پوری حفاظت سے لے کے جائیں گے اور پوری حفاظت سے لے کر آئیں گے۔ چنانچہ اس پورے منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر آ گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور آ کر والد صاحب سے یہ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا کھا گیا، اور اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک قمیص بھی لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جس پر خون لگا ہوا تھا، دیکھیں چلتے چلتے کھاتے کھاتے ہم نے انہیں بچانے کی کوشش کی تو وہ تو نہیں بچے، قمیص ان کی ہمارے ہاتھ آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر اعتبار نہیں ہوا، انہیں یقین نہیں آیا، لیکن بہرحال خاموش ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر شدید افسردہ ہوئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت جبریل امین نے اس ڈول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، اور نکال کر وہ قافلہ جو تھا وہ مصر لے گیا، اور مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور وہاں پھر وہ واقعہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت حسین اور خوبصورت تھے، عزیز مصر کی بیوی جو تھی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے انہیں ولغرانے کی کوشش کی۔ جب حضرت یوسف اس کے دام میں نہیں آئے تو اس نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور عزیز مصر سے کہہ کر ان کو بند کروا دیا، قید کروا دیا۔ اس قید خانے میں 2 قیدی اور تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتلائی وہ پوری کی پوری اسی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد کیا واقعہ ہوا اور اس تعبیر کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے کیسے آزادی ملی، عزیز مصر نے کیا خواب دیکھا تھا، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے 13ویں پارے کے مضامین کے ضمن میں آئیں گی۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو سمجھنے، انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
Allah, Allahu, Allahu, Allah.